بازار سے وحدت علی کو فون کیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ شام کے بعد وحدت اکثر پینے پلانے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس کی اگلی فلم کی متوقع ہیروئن بھی اس کی بغل میں موجود ہوتی تھی، لیکن آج وحدت کی آواز میں خمار نہیں تھا۔ شاید کام کی زیادتی کے سبب اس نے میں سے شغل نہیں فرمایا تھا۔ میں نے ایک دن پہلے ہی اخبار میں پڑھا تھا کہ وحدت علی کی نئی فلم کا کیمرہ کلوز ہونے والا ہے اور وہ شب و روز شوٹنگ میں مصروف ہے۔ ہیلو جہانے، کیا حال ہے؟ میری آواز پہچانتے ہی چودھری وحدت کی آواز سے تھکن غائب ہو گئی۔ میں روزانہ تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک جا رہا ہے جناب، میں بھائی کی پوری نگرانی کر رہا ہوں۔ رپورٹ کیا ہے؟ میں نے اسے تفصیل کے ساتھ بھائی جی کے معمولات سے آگاہ کر دیا۔ بھائی جی کے لیے میں کوڈ ورڈ کے طور پر صرف بھائی کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ دھیان سے سنتا رہا اور بیچ میں سوالات بھی پوچھتا رہا۔ آخر میں کہنے لگا، تمہارے لیے اچھی خبر ہے کہ تم کوٹھی میں اکیلے نہیں ہو، ایک اور بندہ بھی وہاں موجود ہے۔ تم اسے نہیں جانتے، لیکن وہ تمہیں جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ خود تم سے رابطہ کرے اور کسی طرح کی مدد طلب کرے۔ وہ تمہیں اپنا نام وکی بتائے گا، یاد رہے گا نا؟ وکی؟ جی جی بالکل یاد رہے گا، یہ تو رحیم یار خان میں میرے بھتیجے کا بھی نام تھا۔ باقی جو بات تم سے کہی تھی وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ چھوٹا کھلونا تمہارے پاس ہی ہے، اگر موقع ملے تو اسے ضرور استعمال کرنا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اس کا اشارہ پسٹل کی طرف تھا۔ کوٹھی واپس آ کر میں دیر تک سوچتا رہا کہ کوٹھی میں پاشا گینگ کا نیا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق کوئی نیا ملازم بھی بھرتی نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی مہمان وغیرہ آیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ کوٹھی میں پہلے سے موجود کسی شخص یا ملازم کو پاشا گینگ نے خرید لیا ہو۔ بکاؤ لوگ تو ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، اور جب مناسب قیمت مل جائے تو وہ جان پر کھیل کر بھی بک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ بھائی جی کی زندگی کے لیے خطرہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دن بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے دل میں بھائی جی کی رہی سہی عزت بھی ختم کر ڈالی۔ میں نے رات کو 12-1 بجے کے درمیان ایک بار پھر مٹھو کاکا اور بھائی جی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ مٹھو نے کہا، بھائی جی بڑا سنہری موقع ہے، قسم خدا کی لڑکی کو دیکھ کے آپ کے ہوش نہ اڑ گئے نا تو نام بدل دیجیے گا میرا۔ دیکھو کاکا، میں تجھے 10 بار کہہ چکا ہوں کہ ابھی میں کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ بس الیکشن ہو لینے دے، اس کے بعد جیسا کہے گا نا ویسا ہی کر لیں گے۔ لیکن اتنی دیر میں تو چڑیا اڑ جائے گی۔ او کوئی بات نہیں یار، کوئی اور چڑیا ڈھونڈ لینا۔ مٹھو کاکا اصرار کرتا رہا، بھائی جی انکار کرتا رہا۔ بھائی جی کوئی جذباتی نوجوان نہیں تھا، پکی عمر کا ایک گھاگ سیاستدان تھا۔ اسے پتہ تھا کہ موجودہ ماحول میں اگر کہیں اس کی بدنامی ہو گئی تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ لیکن مٹھو کاکا بھی بڑی اعلیٰ نسل کا دلال تھا۔ بھائی جی میں نے ایک چھوٹی سی گستاخی کی ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو۔ کیا مطلب؟ پہلے آپ وعدہ کریں، اگر آپ کو میرا کام پسند نہ بھی آئے نا تو آپ غصہ نہیں کریں گے جی۔ وہ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ نہیں، پہلے وعدہ۔ اچھا یار بتاؤ، اب کیوں خواہ میں سسپنس پھیلا رہے ہو؟ مٹھو نے ذرا توقف سے کہا، میں آپ کی اجازت کے بغیر اس چھوکری کو یہاں لے آیا ہوں، آپ بس ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد جیسے آپ کا پروگرام ہوگا نا مجھے بتا دیجیے گا۔ بھائی جی نے جذب بز ہو کر کہا، کاکا یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کوٹھی محفوظ نہیں ہے، مجھے تو اب یہاں آتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ بھائی جی آپ نے تو خواہ اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا، وہ کوئی چور و چکا ہوگا، چوری یا سینہ زوری کرنے آیا ہوگا، کوریڈور میں اس کا بادشاہ سے ٹاکرا ہو گیا، بادشاہ کو بے ہوش کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا۔ تم میری جگہ ہوتے نا تو وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا نہ چھوڑیں اس بات کو، آپ ایک نظر لڑکی کو تو دیکھ لینا۔ چند سیکنڈ بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بولنے والی نے دھیمی آواز میں بولا تھا، اس کے علاوہ وہ ڈکٹا فون سے دور بھی تھی، اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ بھائی جی نے 1-2 باتیں کی، ان کے الفاظ بھی پوری طرح سنائی نہیں دیے۔ لڑکی کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نوخیز ہے، یہی لگتا تھا کہ وہ میٹرک یا فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوگی۔ اس کے لہجے میں بھول پن بھی نمایاں تھا۔ بھائی جی غالباً اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی جی کچھ دیر لڑکی سے باتیں کرتا رہا۔ اس کا ایک فقرہ میں نے کافی وضاحت سے سنا۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہے، تو ماڈلنگ وغیرہ کا خیال چھوڑ دو، ویسے بھی یہ خطرناک لائن ہے، تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ تمہارے والدین کو مناسب رشتہ تلاش کریں اور تمہاری شادی کر دیں۔ مگر جی شادی کے لیے تو میرے باپ کو مجھ پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، وہ مجھ پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔
लड़की की आवाज़ भर्रा गई। भाई जी ने कहा, तुम्हारा एड्रेस मिट्ठू काका के पास मौजूद है ना? जी हाँ। ठीक है, मैं चंद दिनों में तुम बाप बेटी के लिए कुछ करूँगा। इसी तरह की चंद बातें करने के बाद भाई जी ने लड़की और मिट्ठू काका को बाहर भेज दिया। ग्लास और बोतल टकराने की आवाज़ आई। गालिबन अब भाई जी कमरे में तन्हा था और शराब से शुगल कर रहा था। शवाहिद बता रहे थे कि खातून खाना यानी कौकब भी घर में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक शादी अटेंड करने के लिए दुबई जा चुकी थी। 5-10 मिनट के बाद एक बार फिर कमरे में मिट्ठू की आवाज़ सुनाई दी। कहिए जनाब, कैसे हैं मिजाज शरीफ? काका बेतकल्लुफ़ी से बोला। दोनों की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन ऐशो तर्क के रिश्ते ने उनमें बेतकल्लुफ़ी पैदा कर दी थी। जवाब में भाई जी ने बहुत मध्यम लहजे में कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मिट्ठू की हंसी फिर सुनाई दी। मैं न कहता था जनाब, आप देख लेंगे तो फिर आपकी राय बदल जाएगी। वैसे तुम पक्के शिकारी बन गए हो मिट्ठू, पता नहीं कहाँ कहाँ से चेहरे ढूंढ कर लाते हो। तो फिर अब क्या इरादे हैं? कितनी रकम मांगता है इसका बाप? मांगता तो 80,000 है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि 60-65 के लगभग सौदा हो जाएगा। तुम ऐसा करो काका, उसे 30,000 एडवांस में दे दो। उसे बताओ कि 70,000 रुपया तुम्हें इलेक्शन के बाद दे देंगे, लेकिन उस वक्त तक लड़की इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर उसकी वादा खिलाफ़ी का डर है तो उसे बता दो कि तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। अपने हाथ कहाँ लंबे हैं सर जी, ये भी तो आपके ही हाथ हैं। तो फिर बात पक्की हो गई। ठीक है जी, मैं उसके हरामी बाप से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मान जाएगा। भाई उसको मनाना है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। भाई जी के लहजे में गहरी संजीदगी थी। उस संजीदगी से अंदाज़ा होता था कि अभी थोड़ी देर पहले उसने जो लड़की देखी है वो वाकई लाखों में एक है। मिट्ठू काका ने पूछा, क्या इरादा है? क्या शादी करेंगे? हाँ भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इन्हीं लोगों में रहकर सियासत करनी है हमने। मगर कानूनी लिहाज से लड़की भी बालिग नहीं है। तो तुम्हारे लिए उसे बालिग करना कौन सा मुश्किल काम होगा काका? नई जन्म पर्ची, नया शनाख्ती कार्ड बनवा लो इसका। तुम चाहो तो दूध पीती बच्ची को भी 10 बच्चों की माँ साबित कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर हो जाएगा ये काम भी। और हाँ, तुम्हारी वो बात मुझे पसंद आई थी। शादी से पहले तलाक के कागज़ पर बाहमी रजामंदी के दस्तखत होने चाहिए। ठीक है सर जी, वो भी हो जाएगा। बातें करते करते वो दोनों का कुछ फासले पर चले गए, इसलिए उनकी आवाज़ मध्यम हो गई। मैंने रिसीवर बंद कर दिया। भाई जी का किरदार अब खुलकर सामने आ चुका था। वो भी एक सिक्का बंद सियासतदानी था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक मोहतात शख्स था और फूंक फूंक कर कदम रखता था। ऐसे ही एक और सियासी बंदे से मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था। मुल्क में वो बेहद नेक नाम शख्स था। उसे बेहद दयानतदार और शरीफ नफ्स जाना जाता था, लेकिन जब वो पाकिस्तान से निकलकर यूरोप, अमेरिका वगैरह जाता तो सारी इखलाकी हदें पार कर जाता। वो फ़र्ज़ी नामों से कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के ऐसे होटलों में ठहरता जो अपने आज़ाद माहौल और तफरीहात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मैं सोचता रहा। भाई जी की शक्ल बार बार जहन में आती रही। सूरत हाल को समझना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मिट्ठू काका दरहकीकत चौधरी वहदत और शंकर वगैरह की पार्टी का ही बंदा था। वो एन इलेक्शन के मौके पर भाई जी से कोई फाश गलती कराने के मूड में नज़र आता था, लेकिन भाई जी भी एक काइया था। कम अज़ कम वक्ती तौर पर तो उसने मिट्ठू का वार खाली दे दिया था। मिट्ठू की सरगर्मी देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि भाई जी को 2 तरह की मार मारने की कोशिश की जा रही है, एक जिस्मानी, दूसरे सियासी। मेरा जहन बेहद इंतशार का शिकार था। ये सवाल बार बार जहन में उभरता था कि हम लोग इतने सादा दिल क्यों हैं? हम क्यों भाई जी जैसे मुनाफिकों को अपना रहनुमा बनाते हैं और उनको इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें हथेली पर रखते हैं? उससे भी बड़ा सितम यह है कि जब ये मुनाफिक लोग हुक्मरान बनकर अपनी असलियत दिखाते हैं तो फिर भी अक्सर हमारी राय उनके बारे में तब्दील नहीं होती। हम अगली मरतबा फिर इन्हीं लोगों को मुंतखब करने का बीड़ा उठा लेते हैं। शायद हम फितरी तौर पर शख्सियत परस्त हैं। जिसके साथ अपनी हमदर्दियाँ वाबस्ता करते हैं उसे पूजना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी कोई बुराई हमारे लिए बुराई नहीं रहती। भाई जी के हवाले से भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। लोग उसे दीवानावार चाहते थे। उसकी तस्वीरें घरों और दुकानों में सजाते थे। उसके नाम के बैच सीनों पर सजाकर पुरजोश जुलूसों में शिरकत करते और नारों की शक्ल में अक़ीदत के ऐसे ऐसे फूल भाई जी पर निछावर करते थे कि अकल दंग रह जाती थी। मैं 2 दिन पहले जब PCO से वहदत को फ़ोन करने बाज़ार गया, मैंने ख्वाजा फरोश को भाई जी के बारे में वलवल अंगेज़ गुफ्तगू करते सुना। वो राय साहब के एक हामी से बहस में मसरूफ़ था।
بات کرتے ہوئے اس کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے تاثرات بتاتے تھے کہ اگر اس بحث نے طول کھینچا اور گرما گرمی میں مخالف شخص کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو خواجہ فروش اس کا سر پھاڑ ڈالے گا۔ اس نے رنگ برنگی دھاریوں والی پگڑی پہن رکھی تھی۔ یہ بھائی جی کی پارٹی کا جھنڈا تھا۔ اس نے ایسے ہی 2-3 جھنڈے اپنی چھاپڑی سے بھی لٹکا رکھے تھے۔ بھائی جی کی ایک فریم شدہ تصویر بھی خوانچے میں موجود تھی، اور یہ کوئی ایک خواجہ فروش کی بات نہیں تھی۔ اس جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو بھائی جی کو غریبوں کا نمائندہ اور نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا عظیم رہنما ایک کم سن حسینہ کو اپنے بستر حوث پہ لانے کے لیے ایڈوانس کی رقمیں جمع کرا رہا ہے۔ ایک اتفاق ہی تھا جس نے مجھے اتنی جلدی بھائی جی کے اصل روپ سے آگاہ کر دیا، ورنہ چند روز پہلے تک تو میرے لیے بھی بھائی جی ایک منفرد اور مخلص لیڈر ہی تھا۔ اگر اتفاقاً اس رات بھائی جی کے بیڈ روم سے سوئی گیس خارج نہ ہوتی تو یہ سب کچھ اندھیرے میں ہی رہتا۔ در حقیقت اس رات 2 اتفاق ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ ہیٹر کھلا رہ جانے سے گیس کا اخراج ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب میں نے گیس بند کرانے کے لیے بیڈ روم کی کال بیل بجائی تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس بیل کی گھنٹی بھائی جی کے عشرت قدے میں بجتی تھی، لیکن وائرنگ میں نقص کی وجہ سے گھنٹی نہیں بجی تھی اور مجھے بیڈ روم میں داخل ہونا پڑ گیا تھا۔ الیکشن میں اب صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ جلد سے جلوسوں کا زور تھا۔ عوام الناس کے جذبات خوب بھڑکے ہوئے تھے۔ ایک صبح منہ اندھیرے میں نے ٹھنڈے سینڈوچ کا ناشتہ کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ رات بھر بھائی جی کا پہرا دینے کے بعد الگ صبح آنکھیں نیند سے بوچھل ہونے لگتی تھیں۔ ابھی تاریکی نہیں چھٹی تھی۔ باغیچے کی طرف سے پرندوں کے چہچہانے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف آیا۔ باتھ روم کی ادکھلی کھڑکی سے میری نگاہ اچانک چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر ایک سائے کی مجھے مشکوک حرکت نظر آئی۔ یہ سایہ بھائی جی کی خوابگاہ کے عین اوپر موجود تھا۔ وہ رکوع کے بل جھکا کچھ کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نگاہ صحن میں ڈالی اور اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ننھا کھلونا یعنی چھوٹا سا پسٹل جراب میں گھسیڑا اور ٹینس شوز پہن کر باہر نکل آیا۔ چھت تک پہنچنے میں مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ چھت بالکل خالی تھی۔ وہ شخص کہیں چھپ گیا تھا یا میرے پہنچنے سے پہلے ہی اتر گیا تھا۔ میں نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے ایک طرف چھوٹی سی سیاہ شے پڑی نظر آئی۔ یہ بجلی کے تار کا 2 انچ لمبا سیاہ خول تھا۔ یہ خول تار کو چھیلنے سے علیحدہ ہوتا ہے۔ میں نے خول اٹھا لیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں مشکوک شخص کو دیکھا تھا۔ یہاں پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا واٹر ٹینک موجود تھا۔ اس ٹینک سے پائپ نچلے حصے میں گئے تھے۔ میں نے سگریٹ لائٹر کی روشنی میں جائزہ لیا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پانی کی ٹینکی سے نکلنے والا جستی پائپ ایک خطرناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس پائپ کے ساتھ بجلی کا ایک موٹا تار جڑا ہوا تھا۔ یہ دراصل مین لائن سے آنے والا تار تھا۔ اس تار کا ایک جوڑ بڑی ہوشیاری سے کھولا گیا تھا اور تار کا ایک سرا جستی پائپ سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ اب اس پائپ میں قاتل کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اگر میرے پاس ٹیسٹر ہوتا اور مجھ سے جستی پائپ سے لگاتا تو یقیناً وہ پورے کا پورا روشن ہو جاتا۔ میں نے جستی پائپ کا تعاقب کیا اور مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ پائپ اس باتھ روم میں جاتا ہے جہاں بھائی جی صبح سویرے استعمال جسے کرتا ہے۔ دراصل یہ ٹنکی علیحدہ صرف اسی باتھ روم کے لیے یہاں لگائی گئی تھی۔ یہ چھت بالکل ویران رہتی تھی، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ جستی پائپ جس باتھ روم میں جاتا تھا وہ بھی فقط بھائی جی کے استعمال میں ہی تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ پھندا بھائی جی کے لیے بچھایا گیا ہے۔ بھائی جی نے آج صبح سویرے وہ باتھ روم استعمال کر لیا تھا، اب اس نے کل صبح استعمال کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والی رات بھائی جی کی زندگی کی آخری رات ثابت ہو سکتی ہے۔ میں کچھ دیر تک سناٹے کی کیفیت میں کھڑا سوچتا رہا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ میں اس باتھ روم کے سامنے سے گزرا جہاں موت کا پھندا بچھایا گیا تھا۔ میں نے ابھی تک اس باتھ روم میں بھائی جی کے سوا کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس باتھ روم نے کل صبح تک بند رہنا تھا اور پھر صبح سویرے بھائی جی کو خوشامدید کہنا تھا۔ لیکن نہیں۔ اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ باتھ روم کی صفائی کے لیے بھی تو کسی کو آنا تھا۔ یہ صفائی معمول کے مطابق ہر روز ہوتی تھی۔ میری نگاہ میں جمعدار عاشق مسیح کی صورت گھوم گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام عاشق مسیح نے ہی کیا ہو؟ اور اگر یہ کام عاشق مسیح نے ہی کیا تھا تو پھر وہی دوسرا آدمی تھا جو اس کوٹھی میں میرے ساتھ موجود تھا اور جس کا ذکر وحدت علی نے فون پر کیا تھا۔ میں نے تھوڑی سی مزید سوچ بچار کی تو یہ بات یقینی لگنے لگی کہ اس کام میں عاشق مسیح کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ وہ صبح 10 بجے کے لگ بھگ روزانہ باتھ روم کی صفائی کرتا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا کہ باتھ روم کے نلکوں میں بڑا ہیوی کرنٹ دوڑ رہا ہے، اور اگر وہ بے خبر تھا تو پھر بھائی جی کے بجائے اس کو مرنا تھا۔ اب مجھے صبح 10 بجے کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جمعدار عاشق باتھ روم میں صفائی کے لیے جاتا ہے یا نہیں۔ صبح 9 کے لگ بھگ مجھے عاشق مسیح کی جھلک نظر آئی۔ اس کی عمر 28 کے لگ بھگ تھی۔ خاصا صحت مند اور باتونی ملازم تھا۔ وہ یہاں صفائی کے علاوہ مالی کا کام بھی کرتا تھا۔ آفرین نے بتایا کہ یہ ہمارے پرانے نوکروں میں سے ہے۔ میں نے عاشق مسیح پر نگاہ رکھی۔ 11 بجے کے لگ بھگ میرا شک یقین میں بدل گیا۔
عاشق مسیح اس خوفناک سازش میں شریک تھا۔ اس نے باتھ روم کی صفائی نہیں کی۔ دوپہر کے فوراً بعد مجھے کوٹھی سے باہر جانے کا موقع ملا تو میں نے فون پر وحدت علی سے بات کی۔ فون پر وحدت سے میری بات ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی تھی۔ میں نے وحدت کو بتایا کہ میں نے چھت پر ہونے والی کارروائی دیکھی ہے۔ کیا یہ اسی بندے کا کام ہے جس کے بارے میں اس نے ذکر کیا تھا؟ وحدت نے جواب دیا، ہاں یہی وہ بندہ ہے، یہ اسی کی کارروائی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ تم بھی الرٹ رہو اور اپنے ساتھی کی مدد کے لیے تیار رہو۔ مدد؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں جی؟ تم مدد کر سکتے ہو۔ اگر وہ کہیں پھنس گیا تو تم اسے کوٹھی سے نکالنے کی کوشش کر سکتے ہو، اور نہ نکال سکو تو اس پر اپنا ننھا کھلونا استعمال کر سکتے ہو۔ وحدت علی مجھے ہدایات دے رہا تھا کہ میں عاشق مسیح کو زندہ حالت میں سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھ نہ آنے دوں، اور اگر معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو اسے شوٹ کر دوں۔ مجھے کچھ مزید ہدایات دے کر وحدت نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں کوٹھی واپس پہنچا تو گیٹ پر گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ نظر آیا۔ بھائی جی کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ میں اندر پہنچا تو اپنے کمرے کے سامنے ہی آفرین سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ہلکے عناوی لباس میں بے حد اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، شاہ جہاں، کبھی کبھی کسی کی بات مان بھی لینی چاہیے۔ آج آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ڈیڈی جلسے سے خطاب کرنے شیخو پورہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیہاتی علاقے میں ایک انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ انشاءاللہ شام تک ہم واپس آ جائیں گے۔ یعنی آپ بھی ساتھ جا رہی ہیں؟ ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے شاہ جہاں صاحب، میرا دل نہیں چاہتا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ڈیڈی کو اکیلا چھوڑوں۔ عجیب عجیب وہم ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ 2-4 دنوں سے کیفیت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ڈیڈی جوتش وغیرہ پر بھی کافی یقین رکھتے ہیں۔ ان کے گہرے دوست پروفیسر امتیاز ہیں، وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ ان کے تیار کیے ہوئے ذائچوں کو امی اور ڈیڈی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پروفیسر امتیاز کہا کرتے ہیں کہ ڈیڈی کے لیے اتوار کا روز بڑا اہم ہے۔ اس دن انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں جانی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ جب سے بات ہوئی ہے، اتوار کا دن میرے لیے خاص طور سے پریشان کن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی باتوں پر کافی یقین رکھتی ہیں؟ پہلے نہیں رکھتی تھی، پر اب رکھنے لگی ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، کچھ روز پہلے ایک بندے نے ڈیڈی پر نوکدار بیساکھی سے حملہ کیا تھا۔ اس روز بھی تو اتوار ہی تھا۔ آفرین کے نزدیک اتوار کی اہمیت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے نزدیک زیادہ اہمیت سوموار کی تھی۔ بھائی جی کے خلاف جو جان لیوا منصوبہ تیار ہوا تھا، اس کا ڈراپ سین سوموار کی صبح ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اتوار کی نحوست کو تسلیم کرنے کا جواز بھی موجود تھا۔ اس منصوبے کا آغاز اتوار کی صبح یعنی آج صبح ہی ہوا تھا۔ شاید اسی طرح عقیدے بنتے اور پختہ ہوتے ہیں۔ اب اگر بھائی جی کے ساتھ کل صبح کچھ ہو جاتا تو اس اعتبار سے پروفیسر کی پیشن گوئی کو سچا کہا جا سکتا تھا کہ بھائی جی کے خلاف سازش کی شروعات ایک دن پہلے یعنی اتوار کی صبح ہوئی تھی۔ آفرین دل نشیں انداز میں مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ باتوں کے دوران میں اس نے مجھ سے کہا، کل صبح میں آپ جناب کو ایک زبردست سرپرائز دینے والی ہوں۔ کیسا سرپرائز؟ سرپرائز کے بارے میں بتا دیا جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جناب۔ آفرین سے باتیں کرتے ہوئے میری نگاہ گراسی لان کی طرف اٹھی تو وہاں چھوٹا سا مجمع نظر آیا۔ وہ لوگ کسی شے کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ یہاں مجھے 1-2 موٹے تازے بکرے بھی دکھائی دیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آفرین؟ امی نے کالے بکروں کا صدقہ دیا ہے، وہ بھی کئی دنوں سے پریشان ہے۔ یعنی بھائی جی کے سیکیورٹی والا معاملہ؟ جی۔ چلے اٹھ جائیں، آج ہم دونوں ڈیڈی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا پبلک میں جانا ٹھیک نہیں ہے، اس سے میرے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اوہو، تو آپ گاڑی میں بیٹھے رہیے گا نا، شیشے رنگ دار ہے، آپ بالکل باپردہ رہیں گے۔ اس نے مجھے اصرار کر کے ساتھ چلنے پر مجبور کر لیا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اس کے ڈیڈی کا شیخو پورے کی طرف جانا ٹھیک نہیں۔ اس حلقے میں 2-3 دفعہ پہلے بھی متشدد کارروائیاں ہو چکی تھیں۔ ویسے بھی اس علاقے میں بھائی جی کے بڑے حریف رائے صاحب کی پارٹی کا بڑا زور تھا۔ وہ بیچاری جانتی نہیں تھی کہ بھائی جی کی جان کو جو خطرہ ہے وہ کوٹھی سے باہر نہیں بلکہ کوٹھی کے اندر ہے۔ بھائی جی کی موت اس 4 دیواری کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی اور اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم کوٹھی سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ لان کے گوشے میں ان 8 عدد کالے بکروں کی کھالیں اتاری جا رہی تھیں جنہیں بھائی جی کے قدموں میں ذبح کیا گیا تھا۔ بھائی جی کی شریک حیات نے ان جانوروں کی قربانی سے شوہر کے سر سے بلائیں اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھائی جی کو جو بلائیں چمٹی ہوئی تھیں وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بلا تو بھائی جی خود تھا، جو منافقت کا کمبل لپیٹ کر خود اپنے آپ کو چمٹا ہوا تھا۔ ہرس، ہوس اور لالچ کے پنجے
اس نے اپنے ہی سینے میں خود گاڑ رکھے تھے۔ قافلے میں کل 7 گاڑیاں تھیں، 3 آگے اور 3 پیچھے۔ بھائی جی اور آفرین بلٹ پروف پجاروں میں سفر کر رہے تھے۔ میں بھائی جی کی پارٹی کے 2 اہم عہدیداروں کے ساتھ ایک دوسری گاڑی میں تھا۔ جب سے شیخو پورے روڈ والا واقعہ ہوا تھا، بھائی جی بے حد احتیاط سے سفر کرتا تھا۔ ہم قریباً 1 گھنٹے میں شیخو پورہ پہنچ گئے۔ جلسہ گاہ میں بھائی جی کا والہانہ استقبال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی گاڑی کے گرد رقص کر رہے تھے اور منوں کے حساب سے گلاب کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ بھائی جی جیپ کے اندر سے ہاتھ ہلا ہلا کر والہانہ نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے تمتمانے لگا۔ جلسہ گاہ میں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ بھائی جی سے پہلے اس کی پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے شعلہ بیانی کی، پھر بھائی جی کی باری آئی۔ بھائی جی نے اپنی تند و تیز تقریر سے لوگوں میں آگ بھڑکا دی۔ اس نے رائے صاحب کی پارٹی پر اور رائے صاحب کے کردار پر شدید حملے کیے۔ بھائی جی کی تقریر میں طالبہ رخشندہ کی بے حرمتی اور قتل کے مشہور واقعے کا ذکر بھی آیا۔ بھائی جی نے اس جرم کا اصل ذمہ دار بھی شکیب رائے کو ہی قرار دیا۔ بھائی جی نے ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے کہا، ہم اس ملک میں خواتین کو وہ تحفظ، عزت اور مان دیں گے جس کے لیے وہ آج تک ترستی رہی ہیں۔ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہوگا۔ ہم ایسا نظام لائیں گے جس میں اس ملک کی کسی رخشندہ پر پھر کبھی ظلم نہیں ہو سکے گا۔ ہماری بیٹیاں حفاظت کے ساتھ گھروں سے نکلیں گی اور سلامتی کے ساتھ واپس آئیں گی۔ ان کو ترقی کے لیے پورے مواقع ملیں گے۔ وہ زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خوشحالی کا سامان کریں۔ میرے ہم وطنوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی سب سے پہلی ترجیح چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہوگا۔ بھائی جی اپنی پہلی ترجیح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی پہلی ترجیح کیا ہوگی، یہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس ترجیح کے لیے مٹھو کاکا کو ایڈوانس بھی جمع کرا چکا تھا۔ بھائی جی کے آئندہ پروگرام میری نگاہ سے اوجھل تھے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ چادر اور 4 دیواری کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے والا ہے۔ اس جلسے کے دوران میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ یہاں کافی تعداد میں پولیس موجود تھی اور میں باہر نکل کر کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا دھیان رہ رہ کر موت کے اس پھندے کی طرف چلا جاتا تھا جو بھائی جی کی رہائش گاہ میں اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے بھائی جی کی سلامتی کی طرف سے اب کوئی زیادہ فکر نہیں رہی تھی۔ کسی وقت تو ذہن میں آتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دوں، خس کم جہاں پاک۔ لیکن پھر عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ یہ لوگ بھائی جی کو چاہتے تھے بلکہ اسے پوچھتے تھے۔ اگر کل صبح بھائی جی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ان عقیدت مندوں کا کیا حال ہوتا؟ گلی کوچوں میں تہلکہ مچ جاتا۔ عین ممکن تھا کہ پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی جی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے لیے کوشش کرنا میری مجبوری تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ جن لوگوں نے بھائی جی کو قتل کر کے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے انہیں ناکام بنا دوں۔ گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے میں نے ساہی صاحب کو بھی دیکھا۔ وہ جلسہ گاہ کے اسٹیج کے قریب اپنی سرکاری جیپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے 3 مؤدب انسپکٹر موجود تھے۔ ساہی صاحب انہیں ہدایات دے رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ واکی ٹاکی پر کسی سے بات بھی کرتے جا رہے تھے۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ اسٹیج کے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے آگے چلے گئے۔ ذمہ داری کے بوجھ نے ساہی صاحب کے شانوں کو جھکا رکھا تھا۔ ویسے بھی اب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ اکثر ان کے چہرے پر تھکان کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ آج کل اپنی طرف سے تو بھائی جی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی وہ سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کل بھائی جی اپنے باتھ روم میں مردہ پایا جاتا ہے تو اس تہلکہ خیز واقعے کے اثرات ساہی صاحب پر کیا پڑیں گے۔ اور بات فقط اکیلے ساہی صاحب کی ہی نہیں تھی بلکہ پورے ملک کی تھی۔ میں فارغ بیٹھا تھا، اس لیے مختلف موضوعات پر سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک دم آفرین کی بات یاد آ گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کون سا سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ شیخو پورہ اور دیہی علاقے میں اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد بھائی جی اپنے قافلے کے ہمراہ رات 9 بجے کے لگ بھگ لاہور واپس پہنچ گیا۔ وہ اپنے شیڈیول سے 2 گھنٹہ لیٹ تھا۔ در حقیقت راستے میں جگہ جگہ بھائی جی کی گاڑی کو روکا گیا تھا اور اس کے حق میں پرجوش نعرے لگائے گئے تھے۔ بھائی جی کے حمایتی مقتولہ رخشندہ والے ایشو کو بہت زیادہ نمایاں کر رہے تھے۔ وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شکیب رائے خود بھی اخلاق باختہ شخص ہے اور اس کے ساتھی بھی کمزور کردار کے مالک ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنے بھائی جی کو ایک پارسا اور بے داغ شخص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی جی کے لیے جو بینر اور ہورڈنگز وغیرہ لکھے گئے تھے ان میں بھائی جی کے لیے باکردار، بے داغ، اسلام پسند جیسے الفاظ کثرت سے استعمال کیے گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد بھائی جی کی 2-3 میٹنگز گھر کے اندر ہی تھیں۔ 12 بجے تک وہ مصروف رہا، پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ اس دوران میں نے مسلسل اس پر نگاہ رکھی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خلاف معمول اس باتھ روم کی طرف نہ چلا جائے جس سے وہ صبح استعمال کرتا تھا۔
اس دوران میں نے ایک بار بڑی خاموشی سے چھت پر بھی گیا تھا۔ میرے پاس ایک ٹیسٹر تھا۔ بجلی کا تار اسرائیل کے روپ میں ابھی تک جستی پائپ سے چمٹا ہوا تھا۔ دراصل یہ پائپ لائن بالکل علیحدہ تھی اور اس کا تعلق صرف نیچے والے باتھ روم سے تھا یا ایک واش بیسن سے تھا جو ایک اندرونی کمرے میں واقع تھا اور مہینوں سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ میں نے ٹیسٹر کی مدد سے جستی پائپ کو چیک کیا۔ ٹیسٹر جگمگا اٹھا۔ بجلی کے تار کو جستی پائپ سے علیحدہ کرنے کے لیے ابھی مجھے کچھ انتظار کرنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بھائی جی کے بیدار ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے دوبارہ چھت پر آؤں گا اور اس وقت تار علیحدہ کر دوں گا۔ اگر میں یہ کام ابھی کر گزرتا تو گڑبڑ ہو سکتی تھی، کیونکہ عاشق مسیح بھی کوٹھی کے اندر ہی موجود تھا۔ لیکن میں دوبارہ چھت پر نہیں جا سکا اور گیا بھی تو اس وقت جب ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں حالات میں غیر معمولی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ میں آج کے وقت بالکل نہیں سو سکا تھا، اس لیے ارادہ تھا کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں گا، لیکن پھر یوں ہی دھیان ڈکٹا فون کی طرف چلا گیا۔ میں نے الماری میں سے ریسیور نکالا جو بظاہر بالکل کیلکولیٹر نظر آتا تھا۔ کیلکولیٹر پر میں نے ایک مخصوص آپشن منتخب کیا اور اسے ریسیور کا روپ دے دیا۔ کچھ نہایت باریک آوازیں اسپیکر سے ابھرنے لگی۔ یہ جان کر میں چونکا کہ بھائی جی آج پھر اپنے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ اس کی خفیہ بیوی یقیناً ابھی تک دبئی میں تھی۔ آج بھائی جی اپنے ایک ملاقاتی کے ساتھ بڑی خاص الخاص قسم کی گفتگو کر رہا تھا۔ اس گفتگو کا لب و لہجہ اور متن چونکا دینے والا تھا۔ بھائی جی اپنے مہمان سے کہہ رہا تھا، تمہیں ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ الیکشن تک انتظار کر لوں۔ ہر بندے کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم جیسے بندوں کی مجبوریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں اس بات پر क्षमा چاہتا ہوں بھائی جی، لیکن اب آ ہی گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ کر دیجئے۔ دیکھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو، الیکشن کے موسم میں مخالف پارٹیاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا دیتی ہیں اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، پرنتو آپ کے لیے تو بڑی نہیں ہے نا، آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر بھائی جی کی آواز آئی، اچھا، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اس کا کیا بنا؟ مخاطب نے پرجوش لہجے میں کہا، میں نے وہ بات دلی کے منتری صاحب سے کہی تھی، وہ تو خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ملک تجارت کو بڑھوتری دیں۔ ان کو وشواس ہے جی کہ تجارت کے ذریعے ہی دونوں دیشوں کے معاملات سدھریں گے۔ میل ملاقات شروع ہو جائے گی نا تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیول ایک ہی مسئلے کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو معاملہ چوپٹ رہے گا۔ اور پھر پرنتو تجارت میں آپ کا بھی تو کتنا فائدہ ہے، انڈیا کوئی چھوٹی موٹی منڈی تو ہے نہیں۔ سمجھے، جس نے بھارت ماتا سے ناتا جوڑا اس نے جگ کے 5ویں حصے سے ناتا جوڑ دیا۔ بھگوان بھلا کرے آپ کا۔ کیا بتائی تھی اپنے کارخانے کی پیداوار آپ نے؟ کوئی 30,000 ٹن شیخو پورے والے کی ہے، فیصل آباد والے کی 19 لاکھ ٹن کے لگ بھگ پہنچ جاتی ہے۔ آپ کوئی چنتا ہی نہ کریں جناب، سمجھے کہ آپ کا سب کچھ چٹکیوں میں بک گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بھائی بند ہیں نا، ان کا بھی بک گیا۔ اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کرنا ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بھائی جی کی مدھم آواز ابھری، اچھا تم بیٹھو، میں بھی ایک فون کر کے آیا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ بھائی جی غالباً ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی قریباً 1 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں سکتے کی سی کیفیت میں ریسیور کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ واپس آ کر بھائی جی نے ایک بار پھر اپنے انڈین مہمان سے بات چیت شروع کر دی۔ اس مبہم بات چیت سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بھائی جی کے مہمان کا نام وشوا پرساد ہے۔ وہ ایک ایسے کشمیری جانباز کے سلسلے میں بھائی جی سے بات کرنے آیا ہے جو اس کے خیال کے مطابق لاہور میں کہیں چھپا ہے۔ وحید نامی وہ جانباز کسی طور پر بھارتی ایجنسی را کو مطلوب ہے۔ بھائی جی وحید کی ویئر اباؤٹ سے آگاہ ہے اور اس کی مکمل نشاندہی کر سکتا ہے۔ پرساد اسی مقصد سے بھائی جی سے ملنے تشریف لایا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ یہی بھائی جی وہ شخص تھا جو الیکشن کے نتیجے میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا تھا۔ یہی وہ ملک کا مسیحا تھا جسے لوگ دیوانہ وار چاہتے تھے اور جسے اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ عظیم قومی رہنما اس رات کے اندھیرے میں ایک ایسے گھٹیا ترین انداز میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک سرفروش کے سر کا سودا کرنے میں مصروف تھا اور بدلے میں تجارت مانگ رہا تھا۔ وہ ایسے کارخانوں کی پیداوار کے لیے منڈی ڈھونڈ رہا تھا جن کے بارے میں عوام تو کیا، شاید اس کے اپنے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ کارخانے کہاں تھے، کس کے نام تھے، کیا بناتے تھے، یہ بھائی جی ہی جانتا تھا۔ بھائی جی کے لاکھوں سادہ ووٹر تو بس یہی جانتے تھے کہ بھائی جی عظیم الشان ہے۔ اس کے دل میں اپنے غریب عوام کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اپنے غریب عوام کی خاطر اس نے لاٹھیاں کھائی ہیں اور جیلیں کاٹی ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہونے کے باوجود شلوار کے پائچے چڑھا کر سیلاب زدہ علاقوں میں جاتا ہے۔
بدبودار بوڑھوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور غریب صورت عورتوں کے سروں پہ سلائی مشینیں دھرتا ہے۔ وہ عظیم الشان ہے کیونکہ وہ اپنے غریب عوام کی خاطر ماڈل ٹاؤن کی عام سی کوٹھی میں رہتا ہے اور عام سی گاڑی استعمال کرتا ہے اور سادہ کپڑے پہنتا ہے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ اگر بھائی جی کا سارا کچا چٹھا ان لوگوں کے سامنے آ بھی جاتا تو بھی وہ بھائی جی کی محبت سے منہ موڑنے والے لوگ نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس موقع پر مجھے اپنے آپ پر اور اپنے لوگوں پر بھی غصہ آنے لگا۔ آخر ہم اتنے سادہ لوگ کیوں تھے کہ جو بھی آتا تھا ہمیں بآسانی بیوقوف بنا کر چلتا بنتا تھا۔ لٹ پٹ کر ہم کچھ عرصے بعد پھر اسی کو اپنا رہنما اور نجات دہندہ تسلیم کر لیتے تھے۔ گفتگو سن کر میرے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ان لمحوں میں اس نیم تاریک کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے گہری سوچ بچار موجود تھی، اور فیصلہ یہ تھا کہ آج کی رات میں کچھ نہیں کروں گا۔ ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں یہ رات میں اسی طرح گزار دوں گا جس طرح پہلی راتیں گزاری تھی۔ ہاں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے کچھ نہ کرنے سے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، لیکن یہ واقعہ شاید ہو ہی جاتا تو بہتر تھا، کیونکہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو بھی مستقبل قریب میں بہت سے ایسے واقعات ہونے والے تھے جو اس واقعے سے کہیں زیادہ سنگین تھے، اور ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جو خاکے میں بدھن نقشوں سے ممالک کو ملیا میٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر آنکھوں کے سامنے آفرین کی صورت آنے لگی۔ وہ کتنا بھروسہ کر رہی تھی مجھ پر، کتنا اعتماد تھا اسے یہاں میری موجودگی پر۔ وہ اپنے ڈیڈی سے والہانہ محبت کرتی تھی اور اس کے لیے ہر وقت اس کے ہونٹوں پر دعائیں رہتی تھیں۔ آج رات بھی وہ اس بھروسے پر چین کی نیند سوئی ہوئی تھی کہ میں اس کوٹھی میں موجود ہوں اور اس کے ڈیڈی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں۔ پھر ذہن ایک دوسرا زاویے سے سوچنے لگا۔ بھائی جی کے مر جانے سے بھائی جی کی پالیسیوں اور اس کی پارٹی نے تو نہیں مر جانا تھا۔ عین ممکن تھا کہ بھائی جی کے مرنے سے اس کی پارٹی مزید مضبوط ہو جاتی، بھائی جی کا کوئی اور سیاہ باطن ساتھی ابھر کر سامنے آ جاتا اور بھائی جی والا کام سنبھال لیتا۔ ممکن تھا کہ بھائی جی کو سادہ لو عوام حسب دستور شہید کا درجہ دیتے اور ہمدردی کا سارا ووٹ بھائی جی کی پارٹی کی طرف چلا جاتا۔ ایسے ہی ان گنت سوال ذہن میں ادھم مچا رہے تھے۔ سوچتے سوچتے چند دن پہلے کا اخبار میں پڑھا ہوا ایک تبصرہ ذہن میں آنے لگا۔ ایک سیاسی مبصر نے لکھا تھا کہ بھائی جی کی پارٹی ایک طرح سے ون مین شو ہے۔ اگر اس میں سے بھائی جی کو نکال دیا جائے تو شاید کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بھائی جی اس پارٹی کا جسم ہے اور وہی روح۔ کچھ لوگوں نے آج رات اس روح کو نکالنے کا انتظام کر دیا تھا۔ بے شک وہ برے لوگ تھے، لیکن نادانستگی میں ان سے ایک بھلا کام ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ پاشا گینگ حقیقت میں ایک اچھا کام کر رہا تھا، لیکن اس کی نیت چونکہ جرم کی تھی لہٰذا ان کے اعمال نامے میں جرم ہی لکھا جانا تھا۔ جو صبح صادق کا وقت قریب آ رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ قدرت نے اس وقت مجھے فیصلے کی قوت بخش رکھی تھی۔ دوسرے لفظوں میں قدرت کی منشا میرے عمل سے ظاہر ہونا تھی۔ میں چھت پر جا کر بجلی کا تار جستی پائپ سے جدا کر سکتا تھا اور اس کے برعکس ان نتیجہ خیز لمحوں میں اپنے کمرے کے اندر بھی محدود رہ سکتا تھا۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کی آوازیں پیدا کرتی رہی اور رات کے سرہانے میں یہ آواز کسی ہتھوڑے کی صدا کی طرح میرے سر پہ ضربے لگاتی رہی۔ آخر رات کی تاریکی میں اجالے نے نقب لگا دی۔ بھائی جی کی خوابگاہ کی روشنی جلی، کھٹ پٹ کی مدھم آوازیں آئیں اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے بستر پہ نیند براز تھا۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں گونج رہی تھی جو آج آدھی رات کو میں نے ڈکٹا فون پر سنی تھی۔ ان آوازوں نے بھائی جی کی زندگی کا بھیانک ترین رخ میرے سامنے کیا تھا۔ اس کے کردار کی کیسی تصویر مجھے دکھائی تھی کہ میں لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھے کوئی سیاسی مبصر یا دانشور ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، نہ ہی اس میدان میں میرا کوئی گہرا تجربہ تھا۔ بہرحال میں نے قانون پڑھ رکھا تھا، حالات حاضرہ کی ضروری خبر بھی رہتی تھی۔ اپنی اس معمولی سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بھی یہ نتیجہ بآسانی اخذ کر سکتا تھا کہ بھائی جی ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بننے والا ہے۔ یہ الیکشن ایک ایسے شخص کو اقتدار کی کرسی پر پہنچانے والے ہیں جو کسی طور بھی اس کرسی کا اہل نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی اس کرسی تک پہنچ گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا جو ایک بدترین دشمن کر سکتا ہے۔ ایک عجیب سی بے حسی میرے دل و دماغ پر طاری ہونے لگی۔ میرے کانوں میں آفرین کی تصوراتی چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن میں نے ان چیخوں کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ اپنے لگے بندھے معمول کے مطابق بھائی جی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تھا۔ حسب معمول اس نے پختہ روش پر چند چکر لگائے۔ باتھ روم میں گھسنے سے پہلے وہ تازہ پانی پی کر روش کے چند چکر ضرور لگاتا تھا۔ میں اس کے سلیپروں کی چپڑ چپڑ سن رہا تھا۔ میں کھڑکی میں سے اسے دیکھ سکتا تھا لیکن دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید مجھے اندیشہ تھا کہ بھائی جی کو دیکھنے سے میرا ارادہ ڈانو ڈول نہ ہو جائے۔ بھائی جی نے ایک دو بار کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ بھائی جی نے باتھ روم کے دروازے کی چٹخانی ہٹائی اور اندر چلا گیا۔ 10 منٹ گزر گئے۔
20 मिनट गुजर गए और फिर पौन घंटा गुजर गया। भाई जी मर चुका था या ऐसी हालत में था जो मौत जैसी ही थी। मैंने डिक्टाफोन का रिसीवर रात को ही तोड़ फोड़ कर गटर में बहा दिया था, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। छत से भी मैं अपनी मौजूदगी के हर निशानी मिटा चुका था। आने वाले हालात के लिए मैं पूरी तरह तैयार था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सुबह 7:30 के लगभग मुझे आफरीन आती दिखाई दी। वो सोकर उठी थी। उसके बाल मुंतशिर थे और लिबास भी बेतरतीब था। वो अपनी कमीज़ को खींच कर नीचे करती हुई अपने डैडी के बेडरूम तक पहुंची। पहले उसने बेडरूम की कॉल बेल बजाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा खुला है। वो अंदर गई और जल्दी से बाहर आ गई। वो सीधा मेरे कमरे की तरफ आई। उसने बड़ी शाइस्तगी से दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठ खड़ा हुआ। आफरीन ने आम से लहजे में पूछा, शाहजहान, डैडी आज हमें जगाने नहीं आए? वो तो खुद जाग गए थे। मैंने 6 बजे के करीब उन्हें बाथरूम की तरफ जाते देखा था। कहीं जल्दी में तो नहीं चले गए वो? अगर जाते तो मेरे कमरे के सामने से गुजर कर जाते। मैं जाग रहा था। फिर शायद स्टडी में चले गए होंगे। वो अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोली। उसे मालूम नहीं था कि उसका लहजा ज़्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहेगा। फिर अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर में से गुजरी और उस बाथरूम पर पड़ी जो भाई जी के लिए फांसी का फंदा साबित हो चुका था। ये बाथरूम की लाइट क्यों जल रही है? डैडी तो कभी लाइट ऑफ करना नहीं भूलते। फिर वो खुद ही बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नाजुक मरहला आ गया था। यहाँ मेरी मदाखलत की ज़रूरत थी, वरना भाई जी की तरह आफरीन भी बरक़ी रौ का शिकार हो सकती थी। मैं आफरीन के पीछे ही पीछे बाथरूम तक पहुँचा। आफरीन ने दरवाजे को धकेला। वो अंदर से बंद था। पानी गिरने की मध्यम आवाज़ भी आ रही थी। आफरीन एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। वो डैडी के बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि ये इंतज़ार बहुत तवील साबित हो जाएगा और फिर भी रायगा जाएगा। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौजूद थी। एक ऐसी खबर जो आज और बाद के आने वाले दिनों में भी तहलका खेज़ साबित होने वाली थी। मैंने आफरीन को इंतज़ार से बचाने के लिए कहा, आफरीन, अच्छी भली रोशनी है, लेकिन भाई जी ने लाइट क्यों जलाई है? हस्बे तवक्को आफरीन का माथा ठनका। वो चंद लम्हे तज़ब्ज़ुब में रही। फिर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक किया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद जब जवाब नहीं मिला तो आफरीन का रंग जर्द हो गया। वो बेताब होकर बोली, डैडी आप बोलते क्यों नहीं? फिर ना जाने उसे क्या हुआ, वो दौड़कर दोबारा बाप के बेडरूम में गई। चंद लम्हे बाद वो चीखती हुई वापस आई, शाहजहान, बाथरूम में डैडी हैं, वो नाइट गाउन पहने हुए हैं। उसके साथ ही उसने धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। साथ साथ वो चीख भी रही थी, डैडी, दरवाज़ा खोलें, डैडी, मुझे प्लीज़ आवाज़ दें, डैडी। चीखों पुकार सुनकर कई नौकर दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। उनमें आशिक मसीह नहीं था, वो हो भी नहीं सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सुबह सवेरे ही किसी तरह कोठी से निकल गया था। आफरीन ने एक ड्राइवर से चीख कर कहा, मोहम्मद हुसैन, दरवाज़ा तोड़ दो, डैडी को कुछ हो गया है। मोहम्मद हुसैन दरवाज़ा तोड़ने के लिए कोई वजनी शय ढूंढने लगा। मैंने पीछे हटकर 2 भरपूर ठोकरें दरवाजे को मारी। उसका अंदरूनी खटका टूट गया और दरवाज़ा पुरशोर आवाज़ से खुल गया। सामने ही ग्रीन टाइलों के खूबसूरत फर्श पर भाई जी मुर्दा हालत में पड़ा था। वो औंधे मुँह गिरा हुआ था और नीम उरिया था। मैंने जल्दी से अपनी चादर उसके जिस्म पर डाल दी। आफरीन ने एक दिलदोज़ चीख मारी और अपने बाप की तरफ बढ़ी। ये उसकी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन लम्हा था। मैंने उसे रोक लिया। वो चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। वो पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बुरी तरह झंझोड़ा, होश करो आफरीन, पाइप में करंट है, देखो भाई जी चिमटे हुए हैं। दरवाजे पर मौजूद नौकरों ने भी ये बात नोट कर ली थी कि भाई जी का एक बाजू बाथरूम के ज़ेरी नलके के ऊपर है। ड्राइवर मोहम्मद हुसैन बाहर को दौड़ा। चंद सेकंड बाद बाथरूम की लाइट ऑफ हो गई। मोहम्मद हुसैन ने आकर बताया कि उसने मेन स्विच ऑफ करा दिया है। मैंने आगे बढ़कर भाई जी को उठाया। उसका जिस्म ठंडा ठार हो चुका था, रंग नीलगू दिखाई देने लगा था। आफरीन हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी और दुहाई दे रही थी, कोई डॉक्टर को बुलाओ, खुदा के लिए इन्हें अस्पताल ले चलो, इन्हें अस्पताल लेके चलो। वो नहीं जानती थी कि भाई जी को बस अस्पताल की नहीं, कब्रिस्तान की ज़रूरत है। उसे मरे हुए 1.5-2 घंटे हो चुके थे। यकीनन बाथरूम में घुसने के बाद जो ही उसने नलके को हाथ लगाया था वो उससे चिमट गया था और नलके में दौड़ता हुआ हाई वोल्टेज करंट उसकी जान ले गया था। इसी असना में भाई जी की बीवी की धाड़ें सुनाई थी। वो रोती हुई जाए वक़्वा की तरफ आ रही थी। अभी वो बाथरूम से 10-15 कदम दूर ही थी कि गश खाकर गिर पड़ी। उसे अहले खाना ने बमुश्किल पुख्ता फर्श पर गिरने से बचाया। अचानक ही घर में कोहराम समझ गया। दर्जनों अफराद लॉन और बरामदे में जमा हो गए। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ ये हुजूम बढ़ने लगा। फिर मैंने एक मंजर देखा और चौंक गया।
مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ میں غزالہ کو یہاں دیکھوں گا۔ وہ آفرین کے بھائی کے ساتھ تقریباً دوڑتی ہوئی جائے وقوع کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے بھائی جی کا جسم اچھی طرح ڈھانپ کر اسے برآمدے کے ایک صوفے پہ لٹا دیا تھا۔ غزالہ سیدھی بھائی جی کی طرف آئی۔ اس نے ان کی نبض دیکھی، سانسوں کی آمد و رفت محسوس کی، آنکھوں کی پتلیاں چیک کی اور پھر اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر درج تھا کہ بھائی جی زندہ نہیں ہے۔ بھائی جی کے پاس سے اٹھ کر وہ بھائی جی کے اہلیہ کی طرف گئی۔ اہلیہ شیریں بیوی فرش پر ہی لیٹی تھی۔ غزالہ نے بڑی تیزی سے اسے ابتدائی طبی امداد دی، اس کے سینے پر بار بار دباؤ ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ بے ہوش عورت کی حالت ذرا بہتر ہوئی تو غزالہ نے بڑی تیزی سے کاغذ پر چند الفاظ گھسیٹ کر آفرین کے بھائی کے سپرد کر دیے۔ یہ 2 انجیکشن تھے۔ سرمد غزالہ کی مطلوبہ دوا لینے کے لیے فوراً مین گیٹ کی طرف لپکا۔ غزالہ کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور تمکنت نظر آ رہی تھی جو ایسے نازک حالات میں بھی بے حد بااعتماد اور ہنرمند بنا دیتی تھی اسے۔ مجھے وہ مناظر یاد آ گئے جب غزالہ نے بحری جہاز ہرکیولس پر ایک مریض کی جان بچانے کے لیے ایک طویل اور ناقابل یقین جدوجہد کی تھی۔ میرے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ غزالہ یہاں کیوں کر اور کیسے پہنچی۔ شاید وہ رات سے ہی یہاں تھی۔ 3-4 روز پہلے خاص فون لائن پر ساحل صاحب سے میری بات ہوئی تھی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا تھا کہ آفرین ان سے غزالہ کا پتہ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میں نے ساحل صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو بتا دیں، لیکن اس سے پہلے غزالہ کو بھی پوری طرح سمجھا دیں، یعنی ساحل صاحب کی طرح غزالہ بھی آفرین کو یہی بتائے کہ میں پولیس کے لیے اسپیشل انفارمر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اب غزالہ کو یہاں بھائی جی کی کوٹھی میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ساحل صاحب نے آفرین کو غزالہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ پھر میرا دھیان اس سرپرائز کی طرف چلا گیا جو آفرین مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ یقیناً شاید یہی وہ سرپرائز تھا کہ غزالہ کل رات سے یہاں آفرین کے ساتھ موجود تھی۔ غزالہ بھائی جی کی نیم بے ہوش اہلیہ کو برآمدے سے اٹھوا کر کمرے میں لے گئی اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی۔ کوٹھی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ چاروں طرف چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کسی اندرونی کمرے سے بھائی جی کا بیٹا سرمد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بھائی جی کے مینیجر سے کوئی بات کہی۔ مینیجر صاحب کا رنگ مختیر ہو گیا۔ ڈرائیور محمد حسین بھی ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چند منٹ بعد جب مینیجر اور سرمد اندر دوڑ گئے تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بہت گڑبڑ ہو گئی۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور ڈی بلاک میں شکیب رائے صاحب کے بہنوئی کی کوٹھی ہے۔ کچھ ورکروں نے کوٹھی پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی ہے۔ سنا ہے کہ رائے صاحب کا بہنوئی کوٹھی کے اندر ہی رہ گیا۔ میں ہوٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ میں نے وہ کوٹھی دیکھی ہوئی تھی۔ وہاں رائے صاحب کا بہت بڑا انتخابی دفتر تھا اور ان کی پارٹی کے بڑے بڑے جھنڈے بھی لہراتے رہتے تھے۔ ابھی میں صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دم مین گیٹ کی طرف سے شور و غوغا سنائی دیا۔ میں نے کچھ لوگوں کو خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں بھاگتے دیکھا۔ اچانک زوردار فائرنگ ہونے لگی۔ وہ 2-3-4 جیپیں تھیں، ان پر مسلح افراد لدے ہوئے تھے۔ وہ خود کار رائفلوں اور سب مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے بھائی جی کے کم از کم 3 گارڈز گولیاں کھا کر مین گیٹ کے قریب گرتے دیکھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شکیب رائے کے بہنوئی کی کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا رد عمل ہے۔ یہ رد عمل اتنا شدید اور فوری تھا کہ کچھ دیر کے لیے میں بھی متحیر رہ گیا۔ بھائی جی کی اچانک موت کا سن کر جو سینکڑوں افراد کوٹھی کے سامنے جمع ہو گئے تھے وہ وحشیانہ للکاروں اور فائرنگ سے دہشت زدہ ہو کر سرپٹ بھاگ اٹھے تھے۔ میں نے مسلح افراد کی ایک ٹولی کو دیکھا۔ ٹولی کے ارکان زبردست بڑکے مارتے ہوئے رہائش گاہ کے اندرونی حصے کی طرف لپک رہے تھے۔ ادھر ہی وہ کمرہ تھا جہاں بھائی جی کی بیوی اور بیٹی موجود تھیں اور غزالہ بھی تھی۔ حملہ وروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھائی جی کے خونی رشتہ داروں کو شدید جانی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں بھائی جی کو تو نہیں بچا سکا تھا، یا یوں کہہ لے کہ بچانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، لیکن اب آفرین کو بھی کوئی نقصان پہنچ جاتا یہ مجھے کسی طور منظور نہیں تھا۔ اور وہاں کمرے میں صرف آفرین ہی نہیں، غزالہ بھی تھی۔ میں نے اپنا ننھا کھلونا جراب کے اندر سے نکالا۔ کھلونا چھوٹا تھا لیکن اس کی طاقت سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ پسٹل کی اضافی گولیاں اور 2 بھرے ہوئے میگزین میرے کمرے میں پڑے تھے۔ مزاحمت شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے تھیں۔ میں دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ الماری سے اضافی گولیاں اور میگزین نکال کر میں نے جیکٹ کی جیبوں میں رکھے۔ ابھی میں واپس مڑا ہی تھا کہ میں نے غزالہ اور آفرین کو دیکھا۔ وہ چیختی ہوئی میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے پیچھے 3 حملہ آور تھے۔ میرے کمرے سے غزالہ اور آفرین کا فاصلہ 50 میٹر کے قریب تھا۔ توقع نہیں تھی کہ وہ حملہ آوروں سے بچ کر مجھ تک پہنچ سکیں گی۔ میں نے کھڑکی کے قریب بیٹھ کر پوزیشن لے لی۔ اوپر تلے 5 فائر میں نے کیے۔ 2 حملہ آوروں کی ٹانگوں میں گولیاں لگی اور وہ پختہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ اسی دوران میں آفرین خوفزدہ ہو کر لڑکھڑائی اور گر گئی۔ تیسرے حملہ آور نے اسے بازو سے پکڑا۔ آفرین نے مڑ کر اس کی کلائی میں دانت گاڑ دیے۔ اسی دوران میں میرا ایک فائر حملہ آور کے کندھے پر لگا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے گر گیا۔ آفرین خود کو چھڑا کر غزالہ کے پیچھے لگ گئی۔ 2 ہی لمحوں بعد وہ دونوں میرے کمرے میں تھی۔
शाहजहान, शाहजहान, गजाला हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। गालिबन अभी तक गजाला और आफरीन को मालूम नहीं था कि गज़बनाक हमलावरों से उनका पीछा मेरी फायरिंग से ही के सबब ही छूटा है। नीचे बैठ जाओ, अपने सर झुका कर रखो, मैंने उन दोनों को अकब से आकर कहा। उन्होंने फ़ौरन मेरी हिदायत पर अमल किया और एक गोशे में सिमट गईं। हमलावरों ने अपने 3 साथियों को यके बाद दीगरे ज़ख्मी होते देख लिया था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि फायरिंग कहाँ से हुई है। उन्होंने बड़ी तेज़ी से मेरे कमरे के सामने पोजीशनें संभाल ली। कुछ बागीचे की दीवार की ओट में थे। 2 अफराद एक जीप की आड़ लिए हुए थे। मेन गेट के करीब भी कुछ अफराद ने पोजीशन ले ली थी। अगले 2-3 मिनट में दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग हुई। मेरे कमरे की सारी खिड़कियों के शीशे टूट गए और दरवाजे में छेद हो गए। अंदरूनी दीवारों पर भी गोलियों के अनगिनत निशान पड़ गए। गजाला और आफरीन तो बैठी रहीं, फिर उन्होंने खुद को इस पोजीशन में गैर महफूज समझना शुरू कर दिया। मेरे कहने पर वो दोनों फर्श पर लेट गईं। गजाला कदरे हौसले में थी, लेकिन आफरीन की गाहे गाहे चीख निकल जाती थी। मैं इस उम्मीद पर हमलावरों को रोके हुआ था कि पुलिस की नफरी जो भाई जी की हिफाजत पर मामूर है अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए पहुंच जाएगी और हमलावरों का जोर टूट जाएगा। लेकिन जैसा कि बाद में मालूम हुआ, ये कार्रवाई बड़े गलत वक्त पर शुरू हुई थी। रात की शिफ्ट वाला अमला जा चुका था। सुबह की शिफ्ट वाले भी थोड़े से लोग थे। वो भी इस अचानक युरुश से घबरा कर तितर बितर हो गए थे। अगले 2-3 मिनट में हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हुए। करीबन 3 दर्जन मज़ीद हमलावर कोठी में घुस आए। उनके दर्जनों साथी बाहर भी मौजूद थे। एक तरह से मुश्तैल अफराद के मुसल्लह गिरोहों ने कोठी का घेराव कर लिया था। वो हर तरफ तोड़फोड़ कर रहे थे और उनकी धाड़ों से दरो दीवार गूंज रहे थे। मेरे पास मौजूद छोटे पिस्टल की गोलियां ख़त्म होने के करीब थीं। वैसे भी इस नन्हे खिलौने से खुदकार राइफलों का मुकाबला कहाँ तक किया जा सकता था। हमलावर पोजीशनें बदलते हुए अब कमरे के काफ़ी करीब आ गए थे। जो लोग जीप के अक़ब में थे उन्होंने काफ़ी होशियारी दिखाई थी। वो जीप को धकेलते हुए और उसकी आड़ लेते हुए बस 15-20 गज़ की दूरी पर पहुंच गए थे। उनकी फायरिंग का एंगल अब ज़्यादा मौसर हो गया था और गोलियां फर्श तक पहुंच रही थीं। हम तीनों में से किसी को किसी वक्त भी गोली लग सकती थी। एक ब्रस्ट डबल बेड के फोम में लगा तो आफरीन के हलक से घुटी घुटी चीखें निकल गईं। गजाला बोली, शाहजहान कुछ करें। हमारे कमरे का रुख मेन गेट की तरफ था। भाई जी का बेडरूम हमारे बाएं हाथ पर था। हमारा और बेडरूम का दरमियानी फासला बमुश्किल 20 फुट रहा होगा। मैं ये भी जानता था कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला है। हम थोड़ा सा रिस्क लेकर बेडरूम में घुस जाते तो बहुत बेहतर था। हम अगले 5-10 मिनट के लिए महफूज हो सकते थे। मुझे मालूम था कि बेडरूम में भाई जी की राइफ़ल और उसका एमुनेशन भी मौजूद है। इसके अलावा वहाँ टेलीफोन भी था। टेलीफोन के ज़रिए सही हिसाब से हंगामी मदद तलब की जा सकती थी। मैंने गजाला की तरफ देखे बगैर कहा, गजाला, तुम और आफरीन भाई जी के बेडरूम में घुस जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। लेकिन इधर तो फायरिंग हो रही है, आफरीन ने कहा। मामूली सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैं जीप पर फायरिंग करता हूँ, जब मैं कहूँ तुम दोनों दौड़कर बेडरूम के दरवाजे से अंदर चली जाओ। सर झुकाकर दौड़ना, रुकना नहीं। चलो शाबाश, दोनों दरवाजे के करीब हो जाओ। गजाला तो फ़ौरन झुककर दरवाजे के पास चली गई, मगर आफरीन शदीद तज़ब्ज़ुब में थी। कहीं बेडरूम में हम और ज़्यादा ना फंस जाए। वहाँ तो खिड़कियों पर ग्रिलें भी हैं, हम दूसरी तरफ निकल भी नहीं सकेंगे। और आफरीन की बात अधूरी रह गई। एक गोली ने खिड़की का आखिरी शीशा तोड़ा और उसके सर को तकरीबन छूती हुई अलमारी के दरवाजे में लगी थी। प्लीज़ आफरीन, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर देर हो गई तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी करो। वो मिनमिनाई, एक बार फिर सोच लें, हम कहीं घेरे में ना आ जाएं। गजाला ने कहा, आफरीन कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ। गजाला को मुझ पर जो बेइंतहा भरोसा था वो उसके लहजे में झलक रहा था। कुछ हिचकिचाहट दिखाने के बाद आफरीन भी गजाला के पहलू में दरवाजे के पास चली गई। मैंने जीप पर ऊपर तले 5-6 फायर किए। जीप का एक टायर धमाके से ब्रस्ट हो गया। इसी दौरान में मैंने चीख कर गजाला और आफरीन को हरकत में आने का हुक्म दिया। वो उठी और झुककर दौड़ती हुई बेडरूम में घुस गई। उसके चंद सेकंड बाद मैं भी उठा और पिस्टल से फायरिंग करता हुआ बेडरूम में आ गया। ये सारा अमल बमुश्किल 15-20 सेकंड में मुकम्मल हो गया। हमलावरों ने हमें बेडरूम में घुसते देख लिया था और उनकी सारी तवज्जो इसी तरफ हो गई थी। खिड़कियों और दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायर आ रहे थे। आफरीन को मालूम था कि उसके डैडी मरहूम की राइफ़ल अलमारी के किस खाने में होती है। उसने तकिए के नीचे से चाबियां निकाली और राइफ़ल बरामद कर ली, लेकिन वो उस राइफ़ल की इजाफी गोलियां नहीं ढूंढ सकी। बस राइफ़ल के साथ अटैच मैगज़ीन में 20-25 गोलियां मौजूद थीं। बहरहाल कुछ ना होने से होना तो बेहतर था। जो ही पिस्टल की गोलियां ख़त्म हुई, मैंने आफरीन के हाथ से राइफ़ल ले ली। मैं खिड़की के पास बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा था। एहतियात से फायरिंग करता तो 7-8 मिनट मज़ीद हमलावरों को रोक सकता था।
میں نے ستون کی اوٹ سے جھانکنے والے ایک مشتعل حملہ پر فائر کیا اور وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ پھر فرش پر رینگتا ہوا ایک دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے بلند آواز میں کئی غلیظ گالیاں دیں، پھر للکار کر دعویٰ کیا کہ وہ بھائی جی کی بیٹی کو پکڑ کر ساتھ لے جائیں گے اور اسے باپ کے کرتوتوں کی یادگار سزا دیں گے۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، لیکن یہ بات تو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ میں ہی ہوں جو ان کے اور لڑکیوں کے بیچ میں دیوار بنا ہوا ہوں۔ وہ مسلسل مجھے صلواتیں سنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں ورنہ کتے کی موت مارا جاؤں گا۔ میں نے جواب میں اس شخص کی طرف 2 گولیاں داغ دیں۔ ان میں سے ایک نے ضرور اسے نقصان پہنچایا کیونکہ اس کی ہلکی سی کرہ سنائی دی اور وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ میں نے غزالہ سے کہا، غزالہ تم صاحب صاحب سے رابطہ کرو، وہ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ غزالہ جھک کر چلتی ہوئی ٹیلی فون سیٹ کے پاس پہنچی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور مایوسی سے بولی، شاید لائن کاٹ دی گئی ہے۔ ابھی بمشکل غزالہ کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ آفرین کی چیخ نکل گئی، وہ دیکھیں! اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ مجھے بیڈ روم کی داہنی کھڑکیوں کی طرف آگ کے شعلے نظر آئے۔ مشتعل حملہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کوٹھی کے اس حصے کو آگ لگا دی تھی۔ یہ نئی افتاد تھی جو ہمارے سر پر پڑی تھی۔ میں اپنے اندر ہی اندر ابل کر رہ گیا۔ پولیس کا شیر جوان جب کسی شخص کی سیکیورٹی پر مقرر ہوتے ہیں تو ہفتوں بیٹھ کر مرغ پلا اڑاتے ہیں، لیکن جب کبھی اتفاقاً فرض کی ادائیگی کا وقت آ ہی جاتا ہے تو عین موقع پر ان کی صورتیں گم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے چند فائر مزید کیے اور رائفل میں بس 7-8 گولیاں ہی رہ گئیں۔ ایمونیشن میری توقع سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ شعلے جھوم کر ایک کھڑکی سے اندر آ گئے۔ پہلے کھڑکی کے پردوں نے آگ پکڑی، پھر پینلنگ جلنا شروع ہو گئی۔ یہ بیڈ روم ہمارے لیے چوہے دان کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ آفرین جھنجھلا کر بولی، میں نہ کہتی تھی کہ بیڈ روم کی طرف نہ آئے، اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ حوصلہ کرو آفرین۔ کیا حوصلہ کروں؟ نہ ہم ڈیڈی کی حفاظت کر سکے نہ اپنی۔ اچھے بھلے اس کمرے میں تھے، کھڑکی کے راستے کوریڈور کی طرف تو جا ہی سکتے تھے نا۔ وہ حالات کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی سخت مایوس نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ غزالہ کی طرح وہ بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ بیڈ روم ہمارے لیے چوہے دان بن کر رہ گیا ہے، لیکن ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بیڈ روم کے اندر ایک خفیہ راستہ بھی موجود ہے جو ہمیں بحفاظت یہاں سے نکال سکتا ہے۔ در حقیقت اسی راستے کے سبب میں غزالہ اور آفرین کو اس بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ جب گاڑھا سیاہ دھواں بیڈ روم میں آنے لگا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تو میں نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے مقفل کر دیا۔ میرے اس عمل سے دونوں لڑکیاں حیران رہ گئیں، خاص طور سے آفرین۔ یہ آپ کیوں خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ میں نے اس کا بازو تھاما اور پہلو کی دیوار کی طرف آ گیا۔ کھڑکی کی پینلنگ کے مخصوص حصے پر خاص انداز سے دباؤ ڈالا تو در کھل گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ غزالہ بھی حیران ہوئی تھی، لیکن آفرین کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا۔ میں ان دونوں کو لے کر سیڑھیوں پر پہنچا اور پوشیدہ دروازہ اپنی جانب سے بند کر دیا۔ وہ دونوں حیرت سے گنگ میرے پیچھے ہی پیچھے سیڑھیاں اترتی چلی گئیں۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریگر پر۔ درمیانی فاصلہ طے کر کے ہم اسی نیم تاریک کوریڈور میں پہنچے جہاں میں نے چند روز پہلے مچھندر بادشاہ کو بے ہوش کر کے فرش پر ڈالا تھا۔ کوریڈور خالی تھا۔ اسٹیل کا دروازہ مقفل تھا۔ ایک لکڑی کا دروازہ تھا، اسے بھی دوسری طرف سے چٹخانی لگی ہوئی تھی۔ میں نے یہ دروازہ 2-3 بار زور سے کھٹکھٹایا۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر حیرت پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی مچھندر بادشاہ تھا۔ اب یہ دوسری مرتبہ میرے ہاتھوں بے ہوش ہونے جا رہا تھا۔ میں تاریکی میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مچھندر مجھے دیکھ سکتا، میں نے رائفل کے کندھے سے ایک تسلی بخش ضرب اس کی کن پٹی پر لگائی۔ وہ تیورا کر میرے قدموں میں گرا۔ میں نے تاکید مزید کے طور پر ایک اور ضرب اس کی گردن پر لگا کر اسے بالکل لمبا لٹا دیا۔ اتنے میں پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ مردانہ چاپ تھی۔ کوئی اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں آفرین اور غزالہ کے ساتھ دروازے کے عقب میں سمٹ گیا۔ کھلا ہوا دروازہ ہماری آڑ بن گیا۔ مختصر سی جگہ تھی۔ غزالہ میرے ساتھ تقریباً چمٹی ہوئی تھی۔ آفرین غزالہ کے ساتھ بے بس تھی۔ دروازے سے گزر کر ہم نے قدموں کی چاپ ہمیں ڈسٹرب کیے بغیر بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ خطرہ ٹل گیا۔ دروازے سے گزر کر ہم نے چند سیڑھیاں طے کیں اور کوٹھی کے کامن روم میں آ گئے۔ کامن روم خالی پڑا تھا۔ ہاں، ٹی وی چل رہا تھا۔ کرکٹ میچ آ رہا تھا۔ ارد گرد کے حالات سے بے خبر عمران خان تیزی سے اسٹارٹ لے کر بال پھینکنے چلا آ رہا تھا۔ کامن روم کے علاوہ آس پاس کے کمرے بھی خالی ہی نظر آ رہے تھے۔ مکین باہر گلی میں تھے یا چھت پر موجود تھے اور پڑوس میں ہونے والے خون ریز ہنگامے کے مناظر لائیو دیکھ رہے تھے۔ فائرنگ اور چیخو پکار کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ یہ تو شاید خواجہ صاحب کا گھر ہے۔ میں نے آفرین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان دونوں کو لے کر پورچ کی طرف آ گیا۔ یہاں ایک اسٹیشن وین موجود تھی۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانکا اور جھانک کر خوشی ہوئی۔
وین کی چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ غالباً اس کا ڈرائیور ابھی ہنگامہ دیکھنے کے لیے افراتفری میں سڑک کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے وین میں گھس کر دروازے کھولے اور آفرین اور غزالہ کو اندر داخل ہونے کا کہا۔ آفرین اب میری ہدایت پر بے چوں چرا عمل کر رہی تھی۔ میں نے رائفل گود میں رکھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ غالباً یہ اسٹیشن وین ابھی ابھی اندر آئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ بھی بند نہیں کیا تھا کہ ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ گیٹ پر موجود 2 افراد نے مجھے دیکھا بھی، لیکن کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کر سکے۔ میں اطمینان سے نکلا اور سڑک پر آ کر دائیں طرف مڑ گیا۔ عقب نما آئینے میں نے دیکھا بھائی جی کی کوٹھی میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے اور گاڑھا سیاہ دھواں فضا میں اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ سڑکوں کے کناروں پر اور ارد گرد کی چھتوں پر بے شمار افراد سکتے کی کیفیت میں یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ فائرنگ میں اب شدت آ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پولیس کی مزید نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس نے حملہ آوروں سے مزاحمت شروع کر دی ہے۔ تاہم ابھی بھی یہ مزاحمت زیادہ زوردار نہیں تھی۔ میں مختلف سڑکوں سے ہو کر ماڈل ٹاؤن سے باہر آ گیا۔ آفرین مسلسل رو رہی تھی۔ آفرین کی والدہ کو کوٹھی کے ایک سیکیورٹی گارڈز ایک عقبی راستے سے نکال کر لے گئے تھے۔ اس کے باوجود آفرین اپنی ماں کی طرف سے سخت پریشان تھی۔ شیشے کی بے شمار چھوٹی کرچیاں آفرین کے سر کے بالوں پر چمک رہی تھیں۔ غزالہ نے آفرین کو دلاسا دینے کے لیے اپنے گلے سے لگایا، پھر اس کے سر سے کرچیاں ہٹانے لگی۔ مجھے احساس تھا کہ کتنا برا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ میں اب اس واقعے کو مزید سنگین نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر آفرین جلدی اپنے لواحقین میں واپس نہ پہنچ جاتی تو یقیناً یہ واقعہ مزید سنگین ہو جاتا۔ بھائی جی کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے یہی سمجھتے کہ بھائی جی کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں آفرین کو جلد از جلد اس کے ٹھکانے تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ آپ ذرا جلدی سے بتائیں کہ کہاں جانا چاہیں گی؟ اب کہاں جاؤں گی میں؟ اب تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ زبردست شوق میں تھی۔ غزالہ اسے گلے سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ میں نے غزالہ کو اشارہ کیا کہ وہ آفرین سے پوچھے کہ وہ فی الوقت کہاں جانا چاہتی ہے۔ غزالہ نے کوشش کی۔ کوشش ذرا طویل تو ثابت ہوئی لیکن رائے گاہ نہیں گئی۔ آفرین نے کہا کہ ہم اسے کینٹ کی طرف لے جائیں۔ وہاں اس کی خالہ رہتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہاں محفوظ رہے گی اور وہاں سے اپنے چچاؤں کے ساتھ بھی رابطہ کر سکے گی۔ میں تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا کینٹ پہنچا۔ ایک کوٹھی کے مین گیٹ کے سامنے ہم نے روتی بلکتی آفرین کو نیچے اتار دیا۔ آفرین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بے شمار سوال بھی مچل رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ فی الوقت اسے کسی کونے خدرے میں چھپ کر اپنی جان بچانا تھی اور آفرین کا خیال تھا کہ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے یہ 4 دیواری اس کے لیے بہترین رہے گی۔ وقت رخصت میں نے آفرین کو پرزور تاکید کی کہ وہ پولیس کو جو بیانات دے گی ان میں میرا ذکر بالکل بھی نہیں کرے گی۔ آفرین کو اتار کر میں گلبرگ کی سمت روانہ ہوا تاکہ غزالہ کو اس کے گھر پر ڈراپ کر سکوں۔ شہر میں بظاہر امن و سکون نظر آتا تھا، لیکن اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی کہا جا سکتا تھا۔ بھائی جی کے مرنے کی خبر ابھی شہر میں پھیلی نہیں تھی۔ امید تھی کہ ابھی 1 آدھ گھنٹے میں شہر کے گلی کوچوں میں بھائی جی کے قتل کا ضمیمہ فروخت ہونے لگے گا۔ میں تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گلبرگ پہنچا۔ راستے میں جگہ جگہ بھائی جی کی جہازی سائز تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے پوسٹرز اور بینر بھی تھے۔ ان پر جوشیلے کلمات لکھے تھے: بھائی جی آ گیا، بھائی جی چھا گیا، بھائی جی ہماری آن، بھائی جی ہماری شان، ہر بچے کی پکار، بھائی جی مستقبل کا معمار۔ اس قسم کے انگنت سلوگن موجود تھے، لیکن بھائی جی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس کی موت بہت سے لوگوں کے لیے غم انگیز ثابت ہوگی، لیکن اس وقتی دکھ کے بدلے وہ ایک مستقل نقصان سے بچنے والے تھے۔ یہ عارضی صدمہ انہیں ایک لامتناہی اذیت سے چھٹکارا دلا رہا تھا۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں ہے کہ تم آفرین کے گھر کیسے پہنچی؟ اسے انکل ساحی سے میرا ایڈریس معلوم ہوا تھا۔ وہ 2 بار مجھے گھر آ کر مل چکی تھی۔ کل زبردستی مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ دراصل کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ بات تو پوری کرو۔ آپ کے سینے کا درد اب کیسا ہے؟ اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دوا لے رہے ہیں؟ ہاں۔ میں نے جھوٹ بولا، پھر ذرا توقف سے کہا، کیا بات کہنے جا رہی تھی تم؟ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آج آپ کی سالگرہ ہے۔ آفرین اور میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، لیکن کیا پتا تھا کہ سرپرائز تو ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ بھی ایسا جو دل خون کرتے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے سچ مچ آنسو ڈھلک آئے۔ اس نے ڈیش بورڈ پر سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں کل رات 9 بجے سے آفرین کے گھر پر موجود تھی۔ ہم نے آپ کے لیے تحفے بھی خریدے تھے۔ میرا تحفہ ہینڈ بیگ میں تھا اور وہ بیگ بھی ادھر ہی رہ گیا۔ بس سمجھو کہ مجھے میرا تحفہ مل گیا۔ تمہاری زندگی سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا میرے لیے؟ یہ سب کیا ہو گیا شاہ جہان؟
آفرین کے والد بہت اچھے آدمی تھے. وہ عام سیاستدانوں سے بالکل مختلف تھے. ہر کوئی ان کے اچھے کردار کی تعریف کرتا تھا. ہاں، ہر کوئی ان کے اچھے کردار کی تعریف کرتا تھا. ایسے شخص کا بھلا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ ان کے سیاسی دشمن رائے صاحب کے لوگوں کا ہی کام ہے. وہ لوگ بڑے دنوں سے بھائی جی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. آفرین بھی اس بارے میں بہت پریشان تھی. آپ کو کوٹھی میں لے جانے سے اسے کچھ تسلی تو ہو گئی تھی، مگر اندر سے وہ اب بھی خوفزدہ تھی. کل رات ہی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتی ہے اور وہاں وہ دونوں بھائی جی کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعا مانگیں گی. لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ باتھ روم میں کرنٹ کیسے آ گیا؟ میرا اندازہ ہے کہ بجلی کا تار نلکے کے پائپ سے جوڑ دیا گیا تھا. باتھ روم کی تمام ٹوٹیوں میں نہایت سخت شدید قسم کا کرنٹ موجود تھا. اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر کا ہی کوئی بندہ اس میں ملوث ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے ہم غزالہ کے گھر تک پہنچ گئے. یہی گھر تھا جس میں چچا جلیس اور چچی فاخرہ موجود تھی. میں ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان سے بہت دور تھا. چند منٹ کے لیے آ جائیں، امی کا حال ہی پوچھ لیں. مجھے دیکھ کر کہیں ان کی طبیعت اور زیادہ ناساز نہ ہو جائے. نہیں ہوگی نا، آپ آئیں تو صحیح. اچھا ٹھیک ہے، آؤں گا لیکن ابھی نہیں. تم دیکھ رہی ہو اس وقت کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے. میں آپ کا انتظار کروں گی. آپ آفرین کی طرف سے باخبر رہیں، اسے اس وقت سہارے کی بڑی ضرورت ہے. بے فکر رہو، وہ مشکل ترین مرحلے سے گزر گئی ہے، اب اسے کچھ نہیں ہوگا. غزالہ کو ڈراپ کر کے میں رواز گارڈن کی طرف روانہ ہو گیا. جس وقت میں مین مارکیٹ گلبرگ کے پاس پہنچا، مجھے سڑک پر جلتے ہوئے ٹائر نظر آئے. لڑکوں کی چند ٹولیاں دکانوں میں توڑ پھوڑ کر رہی تھیں. دکاندار جلدی جلدی شٹر نیچے گرا رہے تھے. شٹر گرنے کی آوازیں پوری مارکیٹ میں گونج رہی تھیں. مطلب تھا کہ بھائی جی کی موت کی خبر منظر عام پر آ گئی ہے. میں مین بولیورڈ سے جیل روڈ کی طرف مڑا تو عقب نما آئینے میں دیکھ کر اچانک چونکا. ایک سرخ مزدہ کار میرے پیچھے آ رہی تھی. اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چیتا موجود تھا. سرخ رنگ کی یہ پرانی کار اکثر چودھری وحدت علی کی کوٹھی میں ہی کھڑی رہتی تھی. وحدت کے کارندے اسے حسب ضرورت استعمال کر لیتے تھے. ایک مرتبہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے گاڑی لے کر گیا تھا. اپنے پیچھے چیتے کو دیکھ کر میں چونک گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اتفاقاً ہی میرے پیچھے لگ گیا ہے. اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مسکرا رہا تھا. میں نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر لہرایا تو اس نے بھی جواباً ہاتھ لہرا دیا. میں نے دل ہی دل میں چیتے کو 2-4 موٹی موٹی گالیاں دیں. اس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا. اب پتہ نہیں وہ کب سے میرے پیچھے تھا. اگر اس حرامی نے مجھے غزالہ یا آفرین کو ڈراپ کرتے دیکھ لیا تھا تو یہ بڑی تشویش کی بات تھی. آفرین کی حد تک تو مجھے یقین تھا کہ یہ سرخ کار میرے پیچھے نہیں تھی، لیکن غزالہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. بہرحال میں گاڑی کو درمیانی رفتار سے چلاتا ہوا رواز گارڈن کی طرف روا رہا. مزنگ چونکی کے علاقے میں بھی کشیدگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. میں نے ایک مشتعل ہجوم کو دیکھا. یہ لوگ رائے صاحب کی پارٹی کے پرچم اور بینرز مختلف جگہوں سے اتار کر